سر سید کے دوست ایک زمانے میں ان کی خانگی اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گیا۔ سر سید نے کہا بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یوں ہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہوگا۔ حق یہ ہے کہ جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلاح میں، یعنی کہ دوسروں کی بہتری اور دوسروں کی ترقی میں رہے گا، وہ اپنے خانگی انتظام کی طرف کیوں کر متوجہ ہوگا، یعنی کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح اور بہتری کے میں جو ہے وہ اس قدر مصروف تھے کہ اپنے گھریلو اخراجات اور معاملات جو تھے ان کو دیکھنے کی بھی جو ہے وہ ان کی طرف ان کو فرصت نہیں تھی۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا، کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، جو ان کے لیے ہی مخصوص ہے۔ خاص طور سے جو ہے وہ انہی کے لیے ہیں یہ جو اوصاف، جو کہ بہت کم لوگوں میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت ہی عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور افو اغماز ان کی سرشت میں داخل تھا، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے۔ اب جو ہے وہ الفاظ کے کچھ معنی جو ہے وہ دیکھ لیں۔ لفظ ہم نے پڑھا ہے جی مقیم، تو اس کے معنی ہے جی قیام کرنا، ٹھیک ہے جی، رہنا۔ خانگی ہوتا ہے جی گھریلو، گوشوارہ ہوتا ہے جی کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں حساب کتاب کا ایک نقشہ یا ایک فہرست جو ہے وہ تھی۔ تحمل ہوتا ہے جی برداشت، عالی ظرف اور عالی حوصلہ یعنی کہ بلند حوصلہ اور بلند ہمت والے۔ اغماز ہوتا ہے جی چشم پوشی کرنا، ٹھیک ہے جی، کہ نظر انداز کر دینا۔ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں جی کہ سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، امراء سے ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے اور دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بامشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے ہیں۔ یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا، در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا۔ باوجود وہ قطعی مایوسی کہ جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں یعنی کہ نجی محفلوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا، اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری رہیں۔ یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید موہوم پر شاید قوم دنیاوی ذلت سے نکلے، اپنا دھن تن من سب قوم پر قربان کر گیا۔ دھن ہوتا ہے جی دولت، تن ہوتا ہے جی جسم، من ہے جی دل۔ من قربان کرنا یعنی کہ اس کا معنی ہے جی سب کچھ جو ہے وہ اس پر قربان کر دینا۔ عرفی جو ایک لفظ ہم نے پڑھا جی اس کے معنی ہے مشہور یا عام، ٹھیک ہے جی۔ قطعی مایوسی ہوتا ہے جی کہ مکمل مایوس ہو جانا، بالکل جو ہے وہ مایوس ہو جانا۔ معہوم ہوتا ہے جی ہلکی سی معمولی سی جو ہے وہ امید کا باقی رہنا۔ حیات جاوید جو ہے جی ماخذ ہے حیات جاوید سے جو ہے یہ
سبق لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے جی کہ اس کے خلاصے پر نظر کرتے ہیں کہ جو ہے جی کہ اس کا خلاصہ اس سبق کا کیا ہے۔ سبق کا خلاصہ وہ ہوتا ہے جی کہ جو اس سبق کو، اس مضمون کو پڑھ کے جو ہے وہ مختصراً جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے اس کو مختصر طور پر جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دینا جو ہے وہ سبق کا خلاصہ کہلاتا ہے۔ اب شروع سے لے کے جو ہے کہ صفحے کے آخر تک ہم جو ہے وہ خاص خاص باتیں دیکھتے ہیں جن کو مختصر طور پر جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے جی کہ وہ سبق کا خلاصہ کیا ہے، کیا جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں الطاف حسین حالی اس مضمون سے۔ اچھا جی، کیوں ہم نے بڑھا جی کہ سر سید کے دسترخوان پر جو ہے جی ہر وقت جو ہے دوستوں اور مہمانوں کا جو ہے وہ ہجوم ہوتا تھا اور ان کو دیکھ کے بڑے وہ خوش ہوتے تھے۔ اگر کسی دن جو ہے وہ ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا تھا تو وہ جو ہے جی کہ خوش ہو کر کھانا نہ کھاتے تھے، اور جس دن زیادہ مہمان ہوں ان کے دسترخوان پر تو اس دن جو ان کے لیے جو ہے وہ عید کا سا سما ہوتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پڑھا جی کہ کھانوں میں جو ہے وہ زیادہ رنگ برنگے اور انواع و اقسام کے کھانے نہیں ہوتے تھے، مگر ہمیشہ عمدہ قسم کے جو ہے وہ کھانے تھے جو ان کا انتخاب کرتے تھے، اور سبزیاں جو ہیں وہ ان کو پسند کرتے تھے، اور پھلوں میں جو ہے وہ آم اور خربوزہ جو ہے وہ اس کو شوق سے جو ہے وہ تناول فرماتے تھے۔ اور دونوں وقت جو ہے جی کہ وہ دودھ بھی جو ہے وہ پیتے تھے، تقریباً آدھ سیر جو ہے کھانے کے بعد دودھ پیتے تھے، یہ ان کی عادت میں شامل تھا جی۔ تو اس کے علاوہ کیا جی وہ فطری طور پہ خوش طبع ہنسمکھ قسم کے آدمی تھے، اور مزاح میں بھی جو ہے وہ ادب کی حد کو جو ہے وہ ملحوظ رکھتے تھے، مطالعے کے شوقین تھے، بچپن سے جو ہے وہ ان کو کتابیں پڑھنے کو جو ہے وہ شوق تھا، اور اس میں جو خاص بات ہوتی تھی کتابوں میں ان کو جو ہے وہ پینسل سے نشان زد کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، خطوں کا جواب جو ہے جی وہ بڑی فیاضی سے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جی جفا کش تھے، اور محنت کی جو ہے وہ خوبیاں جو تھیں ان کی طبیعت میں پائی جاتی تھی، اور وہ جو ہے جی کہ ان کا اپنا بیان ہے جی کہ دائمی غور و فکر اور دماغی محنت نے ان کی عقل کو جلا بخشی، ورنہ ذہانت کے لحاظ سے وہ اپنے ہم چشموں سے زیادہ ممتاز نہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور ان کی محنت کا یہ عالم تھا جی کہ جب انہوں نے خطبات احمدیہ جو ہے وہ کتاب لکھی تو 1.5 سال تک جو انہوں نے جی وہ اس قدر محنت و مشقت کی کہ ان کے پاؤں میں جو ہے جی ایک علاج مرض پیدا ہو گیا جو آخری دم تک جو ہے کہ وہ ختم نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سائنٹیفک سوسائٹی کی جب انہوں نے عمارت جو ہے وہ تعمیر کروائی تو سخت گرمی کے موسم میں بھی جو ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے تھے، اور اپنے دوستوں سے اور وہ مزدوروں سے جو ہے وہ ہنسی اور دل لگی بھی جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے۔ بچوں بوڑھوں میں جو ہے جی وہ یکساں جو ہے وہ پسند کیے جاتے تھے، وہ ان کی جو صحبت سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، اور سچائی جو ہے وہ سر سید احمد خان کی جو ہے وہ خاص صفت تھی۔ ان کی تحریریں جو تھیں وہ آزادانہ تھی، اردو ادب میں سچائی اور آزادی کی جو ہے وہ انہوں نے بنیاد رکھی، اور جو ہے جی کہ اس سے جو ہے وہ دوسرے جو سچ لکھنے والے لوگ تھے، راست گو جو لوگ تھے، ان کو بھی جو ہے جی کہ حوصلہ ملا کہ سچائی کی راہ میں جو ہے وہ کسی طعن و ملامت کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہے جی کہ بہت سے لوگ جو ان کے اس خیال سے جو ہے وہ متفق تھے، راست گوئی کو وہ جو ہے جی وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ جی اپنے تعلقات اپنے خالص دوستوں کے ساتھ جو ہے جی ان کی محبت جو ہے وہ حد درجہ زیادہ تھی کہ جو عام لوگوں میں جو ہے جی اس قدر محبت نہیں پائی جاتی، دوسروں سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھا ان میں۔ اپنے بچوں سے جو ہے وہ مثالی محبت رکھتے تھے، اور قوم سے جو ہے وہ قوم کی ہمدردی سے جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ لبریز تھا، بھرا ہوا تھا۔ اپنی قوم کو جو ہے وہ تعلیم اور مہذب دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ساری عمر جو ہے وہ کوشش کرتے رہے۔ دلی جو شہر تھا اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ خاص محبت تھی، خاص انسیت تھی ان کی جو ہے وہ ذاتی خطوط سے جو ہے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور جنگ آزادی کے بعد جو ہے جی ناکام جو جنگ آزادی تھی اس کے بعد دلی کی جو تباہی جو تھی اس کو ہمیشہ ان کو جو ہے وہ غم رہا۔ اس کے علاوہ جی
اپنے دوستوں سے کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کا برتاؤ تھا، جو سلوک تھا، وہ ایک بڑے الگ قسم کا تھا۔ جو ہے جی کہ وہ دوستوں کی ملاقات نے جس سے جو ہے وہ ایسی خوشی ہوتی تھی کہ جیسی ان کو جو ہے وہ کسی دوسری چیز سے جو ہے وہ نہیں ملتی تھی۔ دوستوں کو اپنی زندگی کا ایک لازمی جزو اور حصہ سمجھتے تھے۔ نواب محسن الملک جو ہیں جی وہ ان کا کی محبت اور وفاداری کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ مجھے ایسی جس شخص کی سے ان کو محبت ہوتی تھی اس کو وہ ساری زندگی جو ہے وہ نبھانا چاہتے تھے اور شخص کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی جو ہے وہ حوصلے بڑے بلند تھے اور ان کے اوصاف جو تھے وہ بہت نمایاں تھے۔ اپنے جو ہے وہ لیے کبھی جو ہے وہ اپنی کمائی سے مال اکٹھا نہ کیا اور نہ یا جو اپنی اولاد کے لیے انہوں نے کوئی جاگیر یا جائیداد جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی، بلکہ اپنے مال و دولت کو جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے جو ہے وہ خرچ کر دیتے تھے اور مستحق جو افراد تھے ان لوگوں میں جو ہے وہ مال و دولت کو تقسیم کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اپنی قوم کی سچی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن جو ہے وہ اس کو قربان کر دیا۔ مزید جو ہے جی آپ اس یہ مختصر طور پہ جو ہے جی اس مضمون کا خلاصہ تھا۔ اس سبق کو جو ہے وہ غور سے پڑھیے اور آپ کی جو اپنی رائے ہے اس کو مختصر الفاظ میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو وہی اس کا خلاصہ ہے۔ آئندہ سبق کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے، اس کو ضرور دہرائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔